حرف ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر بے شمار درود و سلام۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور فرمان خداوندی کے تحت قریش کو دین اسلام کی دعوت دی تو اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا، مگر اس موقع پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت کم سن تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور عرض کیا کہ میں ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گا۔ اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی اس بات کو سچ ثابت کر دکھایا اور ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور مشرکین کے مظالم کی کچھ پرواہ نہ کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا شمار اولین اسلام قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پرورش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی، اور آغوش نبوت اور کاشانہ نبوت میں پرورش پانے کی بنا پر وہ تمام خوبیاں آپ رضی اللہ عنہ میں بدرجہ اتم موجود تھی جو کسی بھی نیک سیرت اور نیک پرور انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ علم ظاہری و علم باطنی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ کے علمی مقام و مرتبے کا احاطہ کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی علمی قابلیت اور علمی مرتبہ کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ رضی اللہ عنہ سے کیا، اور باوقت نکاح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ
میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے محبوب رکھتے ہیں۔ غرض حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ زیر نظر کتاب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے 100 واقعات کو ترتیب دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ ہوں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ بارگاہ خداوندی میں التجا ہے کہ وہ اس عاجز کی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مختصر حالات: آپ رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی علی ہے اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا لقب حیدر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت اسد ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ رشتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 30 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی اور آپ رضی اللہ عنہ کے منہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کا اسم مبارک علی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب چونکہ کثیر العیار تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی پرورش کی ذمہ داری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھال لی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو پروان چڑھایا اور آپ رضی اللہ عنہ نے کاشانہ نبوت اور آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی عمر ابھی 10 برس تھی، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے ہیں، جبکہ دین اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی دین اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے وقف کر دی، اور ہر مشکل و مصیبت کی گھڑی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کفار کے ساتھ جنگوں میں بہادری کے ساتھ ایسے جوہر دکھائے جو تاریخ کے
ارواق میں سنہری حروف سے درج کیے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی، اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت فتنوں سے بھرپور ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کھڑے ہونے والے فتنوں کا سدباب کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کو شر پسندوں سے محفوظ بنانے کے لیے کوفہ کو مملکت اسلامی کا دارالخلافہ بنایا، اور خود اپنے اہل و عیال کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ پر 19 رمضان مبارک میں ابن ملجم نے بوقت نماز فجر قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ 21 رمضان مبارک کو اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ آپ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور آپ رضی اللہ عنہ کو دارالاموات کوفہ میں مدفون کیا گیا۔ قصہ نمبر 1، ولادت کے متعلق پیشن گوئی۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، یمن میں ایک زاہد رہتا تھا جو ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا تھا۔ اس زاہد کا نام مشرم بن وعیب تھا، اور یہ زاہد یمن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 199 سال تھی، اور یہ اکثر اوقات یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ، اپنے حرم سے کسی بزرگ کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس زاہد کی دعا قبول ہوئی، اور جناب ابو طالب تجارت کے غرض سے یمن پہنچے، اور اس زاہد سے ملاقات ہوئی۔ زاہد نے جب آپ کو دیکھا تو انتہائی تعظیم سے پیش آیا اور پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، میں تہامہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا، کون سے تہامہ؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ مکہ مکرمہ۔ زاہد نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ میرا تعلق بنی ہاشم بن عبد مناف سے ہے۔ زاہد نے جب جناب ابو طالب کی بات سنی تو بے اختیار آگے بڑھ کر بوسہ لیا اور کہنا شروع ہو گئے، الحمدللہ، میری دعا قبول ہوئی اور مجھے حرمین شریف کے خادم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر اس زاہد نے آپ سے نام دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ میرا نام ابو طالب ہے۔ زاہد نے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟
تو جناب ابو طالب نے بتایا میرے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ زاہد نے جب حضرت عبد المطلب کا نام سنا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، جن میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی اللہ، اور ان کا جو پوتا نبی ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ ہوگا، اور جو ولی ہوگا اس کے والد کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب نبی 30 برس کے ہو جائیں گے اس وقت اللہ کا یہ ولی پیدا ہوگا، اور اے ابو طالب وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گیا ہے، اور وہ اس وقت تقریباً 19 برس کا ہے۔ اس زاہد نے کہا آپ جب واپس جائیں تو انہیں میرا سلام کہیے اور کہیں میں ان کو دوست رکھتا ہوں، پھر جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر آپ کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہوگی۔ جناب ابو طالب نے اس زاہد کی بات سن کر فرمایا کہ میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں؟ اس زاہد نے کہا آپ وہ چیز چاہتے ہیں جس سے میری سچائی کا علم ہو؟ تو جناب ابو طالب نے ایک سوکھے درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے۔ اس زاہد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی، ان کے صدقے میں مجھے تازہ انار عطا فرما۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ انار پک گئے۔ جناب ابو طالب نے وہ انار کھایا اور اس آفت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس مقام کرما روانہ ہوئے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایات کو مستند ذرائع سے روایت کیا ہے، جس سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کی ان کی پیدائش سے پہلے پیش گوئی کی گئی ہے۔ قصہ نمبر 2 اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔